بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار قرآن کریم کی آیت رحماء بینہم کا عملی مصداق تھے کہ آپس میں ان کی محبتیں، اتفاق و اتحاد اور باہم الفتیں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین و اہل بیت اطہار ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے گھروں سے رشتے کیا بھی کرتے تھے اور رشتے دیا بھی کرتے تھے۔ انہی رشتوں میں ایک خوبصورت رشتہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیاری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بطن سے تھی، ان کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ اہل تشیع اس بات کا بظاہر انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ ایسی حقیقت ہے کہ اس حقیقت کو چھپانے سے چھپایا نہیں جا سکتا۔ ہم اہل سنت والجماعت کے حوالہ تو جات تو ان کی کتب میں اس حوالہ سے ہیں ہی ہیں، روافض کی کتب سے ہم صرف 12 حوالے پیش کریں گے کہ وہ اپنے 12 اماموں کو مد نظر رکھتے ہوئے 12 حوالے نوٹ کریں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اور آپ کا نکاح جو سیدہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ہوا اس کو مد نظر رکھیں۔ تو سب سے پہلے شیعہ مذہب کی سب سے معتبر کتاب الجامع الکافی، اس الجامع الکافی کی چونکہ اہل علم سمجھتے ہیں کہ الجامع الکافی کے 3 حصے ہیں، الاصول من الکافی، الفروع من الکافی اور اسی طرح اس کا ایک حصہ ہے روضہ کافی۔ تو اس کا جو دوسرا حصہ ہے الفروع من الکافی، اس الفروع من الکافی میں کتاب الطلاق ہے اور کتاب الطلاق میں باب المتوفى عنها زوجها المدخول بها این تعتد وما تجب علیہا، کہ وہ عورت ایسا باب یعنی کہ جس میں اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو وہ مدخول بہا بھی ہو تو وہ عدت کہاں گزارے گی اور اس پر کیا لازم آتا ہے۔ اس کے تحت جناب روایت ہے، لکھتے ہیں ان علیا لما توفى عمر اتا ام کلثوم فانطلق بها الى بیتہ، کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور ام کلثوم کو اپنے گھر میں لے گئے۔ اس کے ساتھ ہی حوالہ اصول اربع میں سے دوسری اہم کتاب الاستبصار کی جلد نمبر 3 اور اس میں باب المتوفى عنها زوجها هل يجوز لها ان تبیت بمنزلها، یہ باب ہے اور اس کے تحت یہی روایت جو ہے هل تبیت بمنزلها ام لا، اس کے تحت یہی باب ہے، اس کے تحت یہی روایت لائی گئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر تشریف لائے اور اپنی بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ سے پکڑ کے اپنے گھر لے گئے۔ تیسرے نمبر پہ حوالہ تہذیب الاحکام، یہ بھی اصول اربع میں سے ہے، ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی کی کتاب ہے اور تہذیب الاحکام کے اندر روایت نمبر 1295۔ اس روایت کے اندر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم اور ان کے بیٹے یعنی ام کلثوم کے بیٹے زید بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہی وقت میں ایک ہی دن میں فوت ہوئے تو اس صورت میں ایک کو دوسرے کا وارث بنانا ممکن نہ بنایا جا سکا اور ان دونوں پر ایک ہی وقت میں یکجا نماز جنازہ ادا کی گئی۔ حوالہ نمبر 4 اصول کافی کی شرح ملا باقر مجلسی نے لکھی ہے اور اس شرح کا نام ہے مرآت العقول۔ مرآت العقول کے اندر باب تزویج ام کلثوم یہ جو ہے وہ اس نے باب باندھا ہے اور اس باب کے تحت لکھتا ہے باقر مجلسی والاصل فی الجواب هو ان ذلك وقع علی سبیل التقیۃ والاضطرار، یعنی کہ یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ام کلثوم کا نکاح منعقد ہوا ہے
کہتا ہے یہ تقیے اور مجبوری کی حالت میں ہوا، لیکن تسلیم اس نے کیا ہے کہ نکاح ہوا ہے۔ اور اسی طرح اسی میرات العقول کا حوالہ نمبر 5 میں یہی میرات العقول اور باب تزویج ام کلثوم ہے، اور اس میں امام محمد باقر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان ذالک فراج غصب نہ ہو، کہ یہ ایک شرمگاہ تھی جو ہم سے غصب کر لی گئی۔ گویا کہ باقر مجلسی نے میرات العقول کے اندر بھی اس نکاح کو تسلیم کیا ہے۔ اسی طرح بہار الانوار یہ بھی باقر مجلسی کی ہے اور یہ 110 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس بہار الانوار کی جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 525 ہے۔ اس کے اندر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کا تذکرہ ملا باقر مجلسی نے کیا، اور ان میں جو ہے سیدہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا، اور ان کے عقد کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ان کا عقد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلا عقد ہوا۔ اسی طرح شیخ طوسی کی ایک کتاب ہے المبسوط، اس المبسوط کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 272، اس کے اندر حضرت یہ روایت نقل کی ہے، یہ بات لکھی ہے شیخ طوسی نے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نکاح کیا تو 40,000 درہم مہر مقرر ہوا۔ حوالہ نمبر 8 منتہی الاعمال، یہ منتہی الاعمال کے پہلی جلد ہے اور صفحہ نمبر 664 ہے، اور اس کے اندر بھی یہ بات نقل ہے کہ حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے ہوا، اور لکھتے ہیں کہ یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور حوالہ نمبر 9 تنزیہ الانبیاء، یہ کتاب شریف مرتضیٰ کی ہے، اس کے صفحہ نمبر 191 میں اس نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے ڈر سے اپنی بیٹی ام کلثوم حضرت عمر کے نکاح میں دی، لیکن اس نے تسلیم کیا ہے کہ ام کلثوم بنت علی کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اسی طرح حوالہ نمبر 10 مجالس المومنین، یہ کتاب ہے قاضی نور اللہ شوستری، اس کی کتاب ہے، اور اس کی المجلس الثالث کے اندر قاضی نور اللہ شوستری ببانگ دہل لکھتا ہے کہ اگر نبی نے اپنی بیٹی عثمان کو دی تو علی نے بھی اپنی بیٹی عمر کو دی ہے۔ تو یہ بات قاضی نور اللہ شوستری نے مجالس المومنین کی المجلس الثالث میں لکھی ہے۔ حوالہ نمبر 11 مناقب آل ابی طالب، ابن شہر آشوب، یہ ابن شہر آشوب کون ہے؟ اس کے بارے میں عباس قمی نے تفسیر قمی میں لکھا ہے، کہتا ہے کہ یہ فخر شیعہ ہے اور شریعت کو عام کرنے والا ہے، اور اس نے مناقب و فضائل کو زندہ کیا ہے، یہ علم کا سمندر ہے۔ تو سنیے یہ علم کا سمندر کیا کہتا ہے۔ مناقب آل ابی طالب کے اندر ابن شہر آشوب لکھتا ہے، جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 349 ہے، اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا ذکر کرتے ہوئے اس میں حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا کہ یہ سیدہ فاطمہ کے بطن سے تھیں، اور ان کی تزویج اور ان کا نکاح حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اور حوالہ نمبر 12 شیعہ کی مرغوب ترین تاریخ الیعقوبی، اس تاریخ الیعقوبی کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 40 کے اندر علامہ یعقوبی جو ہے مورخ، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں 17 ہجری کے واقعات بیان کرتے ہوئے اس میں ایک واقعہ یہ بھی لکھتا ہے کہ 17 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا، ام کلثوم کے نکاح کا پیغام بھیجا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر راضی ہو گئے اور 10,000 درہم اس کا مہر مقرر ہوا۔ یوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ حوالہ جات تو بے شمار ہیں، لیکن ہم نے شیعہ کی اثنا عشری فرقے کی مناسبت سے 12 حوالے، اثنا عشر حوالے پیش کیے ہیں، جو کہ شیعہ مذہب کے لیے ایک ایسا کانٹا ہے کہ جس کو نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں، یہ ساری کتابیں، یہ ساری روایات اہل سنت کی لکھی ہوئی نہیں ہیں، بلکہ خود اہل تشیع کے بڑے علماء کی لکھی ہوئی باتیں ہیں۔ اب اگر داماد علی کی بات کی جائے، داماد علی فاروق اعظم کہا جاتا ہے، تو روافظ کو اس سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ان کو تکلیف ہے تو اپنے بڑوں سے جا کے پوچھیں کہ جناب آپ نے یہ کتابوں میں کیا لکھ دیا،
لیکن جو حقیقت ہوتی ہے وہ چھپانے سے چھپتی نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار کی آپس میں محبتیں، الفتیں اور رشتہ داریاں تھیں، جبکہ روافض جو ابن سبا کی پیداوار ہیں، انہوں نے اس وقت بھی ان کے درمیان خلشیں اور خلفشار پیدا کرنے کی کوشش کی، اس وقت بھی ناکام ہوئے اور انشاءاللہ العزیز آج بھی ناکام ہوں گے اور قیامت تک ناکام ہوتے رہیں گے۔